अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। وقال الله تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। صدق الله العظيم। हम किस्म की तारीफ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है
جس خالق نے دنیا میں چند سانسیں لینے کی توفیق عطا کی ہے، درود و سلام اس صحابی نبی پر جس نے ہمیں فکر دی تو جنت کے گھر کی دی ہے۔ محترم سامعین، آپ سن رہے تھے، فکر کیجئے، آخرت کی فکر، مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے، یہ دنیا کے گھر، مچھر کے پر، یہیں پہ بات ختم ہوئی تھی۔ ساری زندگی انسان کی یہی خواہش رہتی ہے، دنیا میں میرا گھر سب سے اونچا گھر ہونا چاہیے، دنیا میں میرا خوبصورت گھر ہونا چاہیے۔ بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک اس کی یہی دل میں آرزو رہتی ہے، میرا گھر سب سے نمایاں ہونا چاہیے، میرا گھر کسی ایسی سوسائٹی میں ہونا چاہیے، کسی ایسے ٹاؤن میں ہونا چاہیے کہ لوگ فخر کریں، اور ساری زندگی اس فکر میں لگا رہتا ہے، آخر چھوٹا سا اس کو گھر ملتا ہے جو 2 گز کا ہوتا ہے، جس کو قبر کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے گھر کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی دے بھی نہیں سکتا، اور ہم جو بغیر گارنٹی کے ہیں، اس گھر کے لیے نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، نہ دن کی فکر ہے، نہ رات کی فکر ہے، نہ ظہر عصر مغرب عشاء کی فکر ہے، ساری زندگی بے فکر ہو کر گزر جاتی ہے۔ آئیے، اگر آپ نے گھر ہی لینا ہے، اگر آپ نے گھر کو تعمیر ہی کرنا ہے، تو اس گھر کی تیاری کیجئے جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، جس کو جنت کا گھر کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جنت کے گھر کا تعارف اور جنت کے گھر کی تعمیر، اس کا ذکر کرنے والا ہوں کہ جنت میں گھر کیسے تیار ہو سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ میرا جنت میں گھر تیار ہو جائے، بس۔ اللہ رب العزت نے اس گھر کے لیے پہلے تعارف، تاکہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو، تمہارے اندر شوق پیدا ہو، تمہیں اس گھر کی تمنا تمہارے دل میں جگہ لے لے کہ میں نے اس گھر کو لینا ہے، ہر صورت لینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مالک فرماتے ہیں، دنیا کے گھر جہاں کہیں مرضی لے لے، سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، گارڈ رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا گھر ہے جو امن سلامتی کا گھر ہے۔ لہم دار السلام کے نام سے اس کا نام رکھا گیا ہے، وہ سلامتی والی جگہ ہے، وہاں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں بندہ کسی شہر یا سوسائٹی میں جاتا ہے کہ میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں، جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی ملے گی۔ جنت کا گھر عیش و عشرت کا گھر ہے، اور دنیا کی زندگی کا گھر، زندگی میں عارضی گھر ہوتا ہے، عارضی عشرتیں، عیش و عشرت ہے، لیکن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین،
وہ مقام امین ہے، وہاں خیانتیں نہیں ہیں، وہاں چوریاں ڈکیٹیاں نہیں ہیں، وہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چوروں اور ڈکیٹوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہر ایک کے نصیب میں یہ گھر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں دنیا میں گھر بندہ اس لیے بناتا ہے کہ میں فرحت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ خوش رہ کر زندگی بسر کروں۔ آئیے اس جنت کی تیاری کیجئے، اس جنت میں گھر کو تعمیر کیجئے جہاں ہمیشہ ہمیشہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے عیش و عشرت کی زندگی ملے گی اور جو کچھ تو چاہے گا وہاں وہ ملے گا۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر اونچا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، اس جنت میں بلند و بالا کوٹھیاں تیار کی جائیں گی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، ایک جنت میں ایسا گھر ہے جس کے باہر کھڑے ہو کر دیکھیں نا تو اس کا اندر والا حصہ بھی نظر آتا ہے اور اندر کھڑے ہو کر دیکھیں تو باہر والا حصہ بھی نظر آتا ہے، اتنا خوبصورت گھر ہے۔ فرمایا وہ کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ اس بندے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جس کا دنیا میں گھر نہیں ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، دنیا میں بیٹا نہیں ہے وہ صبر کرتا ہے، دنیا میں بیٹا اللہ چھین لیتا ہے اس بیٹے کے چھیننے کی وجہ سے صبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بنا اللہ بیتن فی الجنہ، اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو۔ فرشتوں اس نے کہا کیا تھا؟ اس کی زبان سے ایک ہی الفاظ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا رب نے دیا، رب نے واپس لے لیا، فرشتے آئے، رب پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے بندے سے آپ نے اس کا رکھتے جگر کا ٹکڑا چھینا ہے، بتاؤ اس نے کیا کلمات کہے تھے، اس کی کیا کیفیت تھی، اس کا کیا انداز تھا، اس کا بولنے کا انداز کیا تھا، اس کے رونے کا انداز کیا تھا؟ اللہ اس نے الحمدللہ کہا اس کا گھر جنت میں بنا دو، اس بندے کے گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ اتنا پیارا محل، یہ اتنی پیاری کوٹھی اس انسان کو مل رہی ہے جس نے صبر کی زندگی بسر کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی، جیسا کہ میں نے پیشتر سابقہ جمعوں میں یہ بات بیان کی، صبر کیجئے، پھر میں نے ذکر کیا شکر کیجئے، پھر میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ رب العزت کی قدر کیجئے، میں نے پھر کہا ہر وقت اس کا ذکر کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت میں کے محلات میں تیار ہو جائے اور اونچے اونچے محلات میں تیار ہو جائے کہ لوگ اس پہ رشک کریں، تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، زندگی میں کسی موڑ پہ بھی دکھ آئے تو تمہیں صبر یعقوب کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، وہ گھر کوئی معمولی اور چھوٹا گھر نہیں ہے، وہاں تیری آنکھوں میں جو آئے گا، جس کو تو چاہے گا، وہ اللہ رب العزت تجھے عطا فرمائیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، یہ دنیا کے کسی گھر میں یہ سہولت موجود نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندے کی جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چھوٹی سی جگہ ایک بالشت کے مطابق بھی اگر انسان کو مل جائے نا تو دنیا و ما فیہا سے وہ بہتر ہے۔ خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا کی ساری عیش و عشرت، دنیا کی ساری شہرتیں، دنیا کی ساری بلندیاں ایک سائڈ پہ رکھ دی جائیں، جنت کی ایک بالشت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی جگہ حسین ہے جہاں اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کوٹھی تیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ مالک کریں گے، لیکن امید ہے ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، جن کے عقیدے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں گھر مل جائے، جنت میں بے ایمان بندہ نہیں داخل ہو سکتا۔ جنت میں بے ایمان کا کیا کام ہے؟ جنت میں ایماندار کا گھر تعمیر کیا جائے گا۔ لا يدخل الجنہ
الا مومن. میرے نبی نے فرمایا جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو صرف مومن داخل ہوگا, کوئی اور جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. اللہ ایماندار بنائے, ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت میں گھر اس کا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ایمان فروش ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ضمیر فروش ہیں, اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ. حضرات اس ایمان کی حفاظت کریں, عقیدے کو مضبوط کریں, اللہ رب العزت سے جنت میں گھر دیں, اور ایماندار کا گھر جنت میں اللہ رب العزت شاندار بنائیں گے. جس طرح اس کا ایمان ایماندار تھا, جس قدر وہ ایماندار تھا, اسی قدر اس کا گھر جنت میں شاندار ہوگا. نہ خوف ہے نہ غم ہے, بڑا ہی سکون ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت اور تندرستی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے, موت نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, بڑھاپا نہیں ہے, ہر قسم کی سہولت وہاں موجود ہے. اس گھر کی بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف نام ذکر کیے, کبھی پھر ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ایک نام ذکر کیا جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہو دنیا کے منگتو رب کے بھکاری بن جاؤ, صبح شام 3 بار رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کیا کر. کیا مانگا کر؟ دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ دنیا کی شہرت عزت مانگتے ہیں, دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ دنیا کا گھر مانگتے ہیں. نہیں مانگنا چاہیے, ہاں ضرورت ہے تو جنت میں گھر مانگنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک من الجنت الفردوس. صبح شام کو پڑھا کر اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں, تجھ سے تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں, استغاثہ اور اپیل دائر کرتا ہوں کہ مجھے تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہاں ملے گی جنت, ان کو جنت میں لے کے جائے گی, اطاعت حضور کی جنت میں لے کے جائے گی, محبت حضور کی جنت میں لے کے جائے گی, چاہت حضور کی. دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی وہ جنت میں گھر تعمیر کروائیں گے. میرے رسول نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ. محبوب مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی ہے کہ ساری امت میری جنت میں جائے گی, اللہ ان کے گھر جنت میں بنائے گا. اللہ من ابا, لیکن ایک بدبخت بد نصیب وہ ہے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. بڑے غور اور توجہ سے سننے والی بات, جو آج میں اگر اپنی عملی زندگی پہ نظر ڈالوں, میں اپنی تنہائی والی زندگی پہ نظر ڈالوں, اگر میں لوگوں سے چھپ کر رہنے والی زندگی پہ نظر ڈالوں, کوئی ہے جو اللہ ماشاءاللہ بچا ہو, ورنہ سارے جنت میں جانے سے انکار کیے بیٹھے ہیں. اللہ من ابا, جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا قیلا ومن یابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب آپ بتا دیجیے وہ کون سا بدبخت بد نصیب ہے جو ایسی پیاری جنت سے, ایسے پیارے گھروں سے, ایسی سوسائٹی سے انکار کرتا ہے. میرے رسول نے فرمایا ہاں من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی, کہنا مانا غلامی کی ہوگی وہ جنت میں جائے گا. جس نے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, عمل میں نافرمانی ہے, زندگی میں نافرمانی, لباس میں نافرمانی, چہرے پہ نافرمانی ہے, کھانے پینے میں نافرمانی ہے, شادی خوشی غمی میں نافرمانی ہے, زندگی کے ہر موڑ پہ نافرمانی کی ہے, تو کی ہے تو محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کی ہے, اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. معصیت مصطفیٰ, اطاعت مصطفیٰ سے منہ موڑنے والے, معصیت مصطفیٰ کو اپنانے والے, رسول کی ہر قدم پہ نافرمانی کرنے والے جنت میں کیسے گھر تعمیر کر سکتے ہیں؟
اب فکر آپ کو ہونی چاہیے، فکر مجھے ہونی چاہیے کہ کس موڑ پہ کس قدم پہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، جہاں سے آپ نے منع کیا وہاں سے رک جائیے، باز آ جائیے، جو آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر لیجئے، اور جس چیز کی آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کر لیجئے، جنت میں اللہ آپ کا گھر تعمیر کر دے گا۔ آئیے سنیے، پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا بازار کو جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، بازار میں جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ پکارتا ہے اور عمل سے لا الہ الا اللہ کو ظاہر کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ زبان پہ ہے اور تیرے دل میں اتنی محبت ہے کہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہے، اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہے تو اللہ کے لیے، یہ تیرا عمل ہے، تو مانگتا ہے تو اللہ سے، یہ تیرا عمل ہے، تو اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، یہ تیرا عمل اللہ کے لیے، لاکھوں نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں درج کی جا رہی ہیں، لاکھوں گناہ تیرے نامہ اعمال سے مٹائے جا رہے ہیں، لاکھوں درجات بلند کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میرے رسول نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اے بازار میں داخل ہونے والے اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ترانہ گاتا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، محمد رسول اللہ کی زبان اطہر سے بات نکلی بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس بندے کا گھر جنت میں تعمیر کر دیتے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان سے مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کتنے پڑھنے والے ہیں لیکن دل جان مسلمان نہیں ہے، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تمہیں تیرا دل جو ہے اور تیرا ایمان جو ہے، تیرا اسلام جو ہے تجھ سے دور ہے اور تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا پھرتا ہے، تیرے عمل سے اسلام کا توحید کا انکار کیا جا رہا تو لا الہ الا اللہ کہتا پھرتا ہے۔ تب فائدہ ہوگا جب زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، عمل سے ظاہر ہو کہ یہ اہل توحید ہے اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلی وہ جھوٹی نہیں ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، جنت میں گھر چاہیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھ، فجر کی نماز کے علاوہ جب سورج نکلتا ہے چاشت کی 4 رکعت پڑھ لے، محبوب خدا کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، پیارے محبوب فرماتے ہیں رسول رحمت نے یہ زبان سے بات نکالی بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، پڑھی تو 4 رکھتے ہیں، کوئی ٹھیکیدار نہیں، کوئی مستری نہیں، کوئی مٹیریل لانے کی ضرورت نہیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ نے جنت میں گھر تیار کر دیا ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین، رات بیٹھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ہر وقت یہی فکر ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، یہ ساری فکریں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ میرے رسول نے فرمایا من قرأ، جو پڑھ لیتا ہے، کس کو؟ سورۃ الاخلاص کو، قل هو اللہ احد، کتنی بار؟ 10 بار۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرہ، 10 بار سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ اتنی آسان جو ہر زبان میں آتی ہے، بچہ بڑا بوڑھا ہر انسان پڑھ سکتا ہے، آج معمول بنا لیجئے، میری رسول کی زبان سے یہ بات نکلی 10 بار قل هو اللہ احد کو تو پڑھ لے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جنت میں اللہ گھر تیرا بنا دیں گے۔ پیسے نہیں دیے، قسطیں نہیں دی، دنیا کا کوئی ضمانتی نہیں دیا، اللہ رب العزت نے اس کے پڑھنے کی برکت سے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، عالی شان گھر جہاں غلام تیری خدمت کے لیے تیار کھڑے ہیں، حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اور دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش وہاں تجھے ملنے والی ہے۔
صحیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بات یہی ہے کہ تو اللہ کی توحید کے بول بولتا جا. اس کے بارے میں یہ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی نقصان کرنے والا نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. میں اگر نیکی کرتا ہوں تو اس کی توفیق سے کرتا ہوں, اگر میں بدی سے بچتا ہوں تو اس کی توفیق سے بچتا ہوں, اگر میں جھکاتا ہوں تو سر اس کے سامنے جھکاتا ہوں, اگر ہاتھ پھیلاتا ہوں تو اس کے سامنے پھیلاتا ہوں. مجھے جو چیز چاہیے وہ دیتا ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں. ساری دنیا میرا نقصان کرنے پہ آ جائے وہ نہ نقصان کرے, دنیا مل کر میرا نقصان نہیں کر سکتی, اور ساری دنیا مجھے بچانے پہ آ جائے وہ نہ بچائے, ساری دنیا مل کر مجھے بچا نہیں سکتی. جب یہ عقیدہ بن جائے, میرے رسول نے فرمایا دخل الجنہ, اللہ جنت بھی داخلہ بھی عطا فرمائے گا, اور بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جنت میں گھر بھی تعمیر فرمائے گا. محترم سامعین حضرات, آپ چاہتے ہیں جنت میں گھر مل جائے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا عمل جو آپ نے فرمایا ہر بندہ کر سکتا ہے. اور صبح اٹھا کر فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت, ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت, اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت, اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت. رسول کائنات نے فرمایا یہ 12 رکعات تم پڑھ لو, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ جنت میں تیرا گھر اتنا پیارا بنائیں گے, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ تو دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے گا, تیری آنکھیں اس کی طرف دیکھتی رہیں گی کہ اللہ نے اس کو کس قدر خوبصورت بنا دیا ہے. عمل تو کر لے, جنت میں رب العالمین گھر تیرا بنا دیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے نفل نماز سجدے کثرت کے ساتھ. کہنے والا کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ذرا مجھے بتا دیجئے ایسے عمل کے بارے میں کہ مجھے وہ عمل جنت میں لے جائے. ہاں میرے رسول نے فرمایا تو جنت میں جانے کا بڑا مشتاق رہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ رفاقت مصطفیٰ مل جائے, تو یہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا گمان مل جائے, تو یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے. ہاں مل سکتا ہے, نبی کے گھر کے ساتھ تیرا گھر بن سکتا ہے. رسول کے نام نے فرمایا کام تجھے کرنا پڑے گا. ہاں میرے محبوب آپ بتا دیجئے. آپ فرماتے ہیں آئینی علی کثرت السجود, اگر تو محمد مصطفیٰ کی رفاقت چاہتا ہے, محمد مصطفیٰ کے ساتھ پڑوس میں اپنا گھر چاہتا ہے, تو کثرت کے ساتھ محمد رسول اللہ نے فرمایا سجدے کیا کر, تو میری مدد کر سجدے کرنے میں, میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تیرا گھر جنت میں میرے ساتھ بنا دے گا. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جنت میں گھر بہت آسان ہے, دنیا کا گھر بہت مشکل ہے. دنیا کا گھر یہ مچھر کا پر ہے, یہ عارضی ہے, وہ گھر ہمیشہ کا گھر ہے. دنیا کا گھر بڑا ہی, اس میں کوئی سہولت ہے کوئی نہیں ہے, فکر لگا رہتا ہے کہیں کوئی لوٹ نہ لے جائے. وہاں کوئی خوف نہیں ہے, وہاں کوئی چوری نہیں ہے, وہاں کوئی بیماری نہیں ہے. اس گھر کی تیاری کیجئے, اس گھر کی فکر میں لگ جائیے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارا گھر بن جائے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے اہل ایمان میں مضبوط ہو جاؤ, اے اہل ایمان نیک عمل کو اختیار کر لو. کانت لہم جنات الفردوس نزلا, جس کی ساری زندگی تم نے بھیک مانگی ہے رب العالمین سے, اس جنت الفردوس میں مہمان نوازی کریں گے تو رب العالمین تیری مہمان نوازی کریں گے. اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کے میزبان ہوں گے, جنت رب العالمین کی ہوگی اور مفت میں تجھے وراثت دی جا رہی ہے. اے اہل ایمان, قد افلح المؤمنون پڑھ کے آنے والے, قد افلح المؤمنون ایمان کی زندگی بسر کر کے آنے والے, آج تو کامیاب ہو گیا ہے, اور تو نمازیں پڑھ کے آنے والا ہے, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ کے آنے والا آج کامیاب ہو گیا ہے, زکات ادا کر کے آنے والا آج کامیاب ہو گیا ہے, روزے رکھنے والا آج کامیاب ہو گیا ہے, افشوا السلام, لوگوں کو سلام کہنے والا
لوگوں میں سلام کو عام کرنے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے والا اور لوگوں کے ساتھ تعلق داری کو مضبوط کرنے والا آج اللہ رب العزت کی جنت کا مہمان بن گیا ہے۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔